کیا واقعی نمبرز انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری صدر بنے ہوئے، دوسری دفعہ آگے بیٹھ، پہلے بھی پورا ٹینور کیا انہوں نے 5 ایئر کا۔ آصف علی 2 مریخ کے مالک ہیں، 9 9 18 پھر بنتا ہے 9۔ فیلڈ مارشل ہیں وہ کیا ہیں؟ عاصم منیر نام ہے، عاصم آئین سے ہیں، ایریز میں نمبر 9۔ ناموں کا بھی لنک ہوتا ہے یہ زیوڈک سائن سے؟ اب ہم اپنے ملک میں اگر ہم شہباز شریف کو دیکھیں، پرائم منسٹر ہے، ڈبل ایس کے مالک ہیں، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، 2 اٹھیاں لگی ہیں انہیں۔ مریم نواز MN وزیر اعلیٰ ہے، سورج کے ساتھ مریخ لگا ہوا۔ اب ہم وزیر داخلہ کو دیکھیں، ان کے پاس 3 سیٹیں ہیں، PCB کے چیئرمین، سینیٹر، وزیر داخلہ ہیں کیا؟ محسن نقوی MN۔ آئی کے کی کیا پاور ہوگی؟ عمران خان آپ کہہ رہی ہیں، اب وہ عمران خان نہیں ہے، وہ عمران احمد خان ہے، یہی نہیں پتا وہ 2 مریخ کا مالک ہے، 1/12 کے کھانے کا مالک ہے۔ پاور آپ دیکھ لینا، دوبارہ وہ آ جائے گی۔ 2026 آنے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 2026 میں ارتھ کوئک زیادہ ہوں گے، اسٹارمز، کلاؤڈ برسٹ زیادہ ہوں گے۔ 2026 کے جو کھپر یوگ ہیں وہ سخت ترین ہوں گے، کچھ حکومتیں چینج ہوں گی۔ 2026 میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں جو جوپیٹر کا منتھ ہے، آپ اللہ نہ کرے دنیا میں کچھ ہلچل دیکھیں گے۔ میں اس ڈیجٹ سے بڑا خوفزدہ ہوں، قیامت کا کسی کو نہیں پتا کب آنی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ ہونا ہے۔ نمبرز کے تھرو صحیح لائف پارٹنر کا کیسے انتخاب کر سکتے ہیں؟ اے والا SFMTHZ سے شادی کرے۔ اب یہ اے والا سیم الفابیٹ سے نہ کریں، یہ ساتوں سیم الفابیٹ سے نہ کریں، اے سے نہ کرے، SS سے نہ کرے، FF سے نہیں، MM سے نہیں، TT سے نہیں، HH سے نہیں، ZZ سے نہیں۔ شادی کے لیے کمپیٹیبل نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایسے 2 ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی نکاح، کوئی منگنی، کوئی اہم سفر، پارٹنرشپ، کوئی گھر کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اہم چیز، اس سے بچیں۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ MA شہزاد موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ نیومرولوجی ہے کیا چیز اور انسان کی لائف نمبر سے کیسے افیکٹ ہو سکتی ہے، 786 کو بسم اللہ سے کیوں لنک کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے کمپیٹیبل نمبرز کون سے ہوتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم MA شہزاد سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بے شک اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر، آپ کو نمبرز کے بارے میں کافی نالج ہے، تو بیسیکلی نیومرولوجی ہے کیا چیز اور کیا واقعی نمبرز انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ نمبرز جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں علم اعداد جو ہیں، نمبرولوجی ہے، اس کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، 40 ایئرس سے میں اس چیز میں، اس فیلڈ میں ہوں، ڈفرینٹ نالج جانتا ہوں۔ میں نے نمبرز کو بھی چیک کیا۔ پہلے تو میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں نے وکالت کی ڈگری لی تھی، اس وقت جو ڈیٹ آ رہی تھی 4 آ رہی تھی۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی، وہ ڈیجٹ کیا کہتے ہیں، وہ 6 آ رہا تھا۔ اچھا، جب میں نے کوئی گھر لیا، اس کا ڈیجٹ 6 آ رہا تھا۔ جو میری فرسٹ فلائٹ تھی، اس کا ڈیجٹ 6 آ رہا تھا۔ تو میری لائف میں 6 بڑا آیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز، یہ وہ ڈیٹس ہیں جس نے میری لائف میں نو ڈاؤٹ خوشیاں دی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، اس میں ڈیجٹ آیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں دیکھتا رہا۔ اچھا، لوگ نا جو تھوڑا زندگی پہ غور رکھتے ہیں اور ان چیزوں پہ ذرا کوئی حساب کتاب رکھتے ہیں، تو زیادہ تر وہ اپنی اچھی جو ڈیٹس ہیں ان کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ کسی کی پروموشن ہو گئی، کسی کو جاب مل گئی، وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا ڈیٹ مجھے بڑی فائدے میں رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ بالکل ایسا ہے۔ دنیا میں کسی سے بھی آپ سوال کر لیں گے جو یعنی کہ ہوش مند شخص ہے، اسے پوچھے یار آپ کی لائف میں کوئی ایسا ڈیٹ جو آپ کو کوئی خوشی ملی، وہ ڈیٹ ضرور بتائے گا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ صحیح ہے۔ تو نیمرولوجی کا بڑا تعلق ہے، اس کو چیک کیسے کیا جائے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو ایک نام ہوتا ہے انسان کا، اس کے نیم کے اعداد نکال لو۔ جو ڈیجٹ آ گیا، اب میرا 2 ہے ڈیجٹ، نکل آتا ہے۔ اب پورا یہ ایک نام کا ہے، اگر میں پورا نام بناؤں گا تو 6 ہی آ جائے گا، تو مجھے ملتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، اس کے ڈیجٹ کاؤنٹ کر لیں۔ جیسے کہ کوئی 19 مارچ 1971 میں پیدا ہوا، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے، جو لاسٹ میں ڈیجٹ بچے گا وہ آپ کا لکی نمبر ڈیجٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اینجل نمبر بھی کہلایا جاتا ہے سم ٹائم۔ ہر شخص کا ایک اینجل نمبر بھی ہے اور سپورٹنگ نمبر بھی ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں، اوڈ نمبر بھی ہیں اور ایون نمبر بھی ہیں۔
اب مجھے جو میرا ایون نمبر ہے وہ 8 ہے اور سپورٹنگ نمبر میرا 6 ہے اور 4 ہے. تو نمبرز آپس میں کلیش نہیں کرتے؟ اب جو میں ایون کی بات کروں, کلیش کرے گا میرے ساتھ اوڈ نمبر. ٹھیک ہے. 1 3 5 7 9 یہ کلیش کریں گے, لیکن یہ میری ذات کے لیے ہوں گے, یہ میری فیملی سے ریلیٹ نہیں ہوں گے, یہ میری ذات سے, کیونکہ میں نے اپنا نمبر چوز کرنا ہے. یہ اس طرح ہے. اور سر ایک سوال یہ بھی کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ڈیٹ آف برتھ سے اور نام کے فرسٹ لیٹر سے بھی لکی نمبر جانا جا سکتا ہے اور انسان کی پرسنالٹی کا پتہ چل سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں, جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ اگر کسی ڈیٹ آف برتھ میں پیدا ہو گیا ہے, اس کا ٹائم آف برتھ بھی آ گیا ہے, تو ہم بتا تو سکتے ہیں نا کہ اس کا سٹار کیا ہے, یہ تو بتا دیا جائے. لیکن اگر وہی بچہ اسی ٹائم پہ, تو ہزاروں بچے دنیا میں پیدا ہوں گے, کیا ان لوگوں کی دونوں کی نیچر سیم ہوگی؟ بالکل نہیں. کیا ان دونوں کے عہدے سیم ہوں گے؟ کوئی کسی فیلڈ میں ہوگا, کوئی کسی فیلڈ میں ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی حادثات ہوئے ہوں گے, کسی کے ساتھ کچھ ہوگا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو آپ نے نیم کی بات کی ہے, جی, جب کوئی مطلب کوئی بچہ ہے احمد, اب مجھے تو سمجھ میں آ جائے گی یہ احمد جو بچہ ہے نیم کے اکارڈنگ ایریز کا ہے, اور ایریز کا جو پلانٹ ہے وہ مارس ہے, اور اس کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے. اب یہ جو 9 نمبر والا ہے کہ یہ اس کی خوبی, اس کی نیچر بتائی جا سکتی ہے. نیچر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جذباتی ہوگا, یہ کمانڈنگ نیچر کا ہوگا, یہ اگریسو ہوگا, یہ اپنی مرضی والا ہے, یہ جس کام کے پیچھے پڑے گا وہ کر کے ہٹے گا. اگر یہ روحانیت میں جائے تب بھی ٹھیک ہے, اگر ایجوکیشن میں جائے ٹھیک ہے, لیکن ان کے شعبے بتائے جا سکتے ہیں کہ کون سے شعبے میں چل سکتا ہے. اس کے لیے انجینئرنگ ٹھیک ہے, اس کے لیے فورسز ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا نمبر 9. اب نمبر 9 ہے کس کا؟ پلانٹ مارس کا ہے. اب یہ جو مارس والے جو مریخ ہے کیا, اب اس کو تو میں جنگجو سیارہ کہتا ہوں. اب اگر ہم 2025 کو دیکھیں, تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 9, اور یہ جنگجو سیارہ تھا مریخ کا. مریخ ہی اس سال کا بادشاہ تھا, اس نے جنگیں بھی کروائی, آپ نے دیکھا دنیا میں ہوئی. اور سر ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے 2025 کا, اس کے بارے میں آپ نے پریڈکشنز کی تھی, تو ابھی 2026 آنے والا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا نمبر کیا لنک ہوگا پلانٹس کے ساتھ, اور کیا نمبر بنے گا اس کا بیسکلی؟ دیکھیں پہلے میں نا تھوڑا سا اس کو سٹارٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ نمبرز ہیں نا پلانٹس کے. اب جیسے مثال سن کا نمبر 1 ہے, جی, مون کا 2 ہے, ٹھیک ہے, جوپیٹر کا جو ہے وہ 3 ہے, اور یورینس کا 4 ہے, اس کے بعد مرکری 5 ہے, وینس 6 پہ ہے, اور اس کے بعد نیپچون 7 پہ, سیٹرن 8 پہ, مارس 9 پہ. یہ تو ایک نمبر ایسے. ایک ہے دوسرے نمبر علم داد کے حوالے سے, اگر اس پہ چلے, ایک اللہ پاک کا نمبر, 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر, 3 جو ہے سفر سے, 4 جائیداد سے, 5 بخت سے, 6 سحر سے, 7 کیا کہتے ہیں شراکت منافقت سے ہے, 8 لڑائی جھگڑے سے. یہ چیزیں اس طرح بھی ہیں. اب یہ 2 طرف میں نے ایسے کیا کہتے ہیں 2 نمبرز میں نے ایسے کھولے, جو 2024 گزرا ہے اس تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں, وہ بنتے ہیں 8. اب 8 نمبر جو میں سمجھتا ہوں, جو میرے ساتھ جو میں دیکھتا ہوں دنیا میں, سب سے بڑا زلزلہ پاکستان میں 8 اکتوبر کو آیا تھا. یہ یاد ہے جی, یہ کشمیر میں بھی, یہ بالا کوٹ ایبٹ آباد والی سائڈ, ہاں جی, وہ آپ کو یاد ہوگا. جی جی, تباہی ہوئی, کتنے لوگ اس میں ایکسپائر ہو گئے. جی. اچھا 8 کا ڈیجٹ کو جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں, اگر ہم بچپن میں دیکھیں تو ہم نے گھڑی پہنی تھی 8888 والی, جی, ہر 8 سے ڈیجٹ بنتا تھا. اور ایک میں بڑی اگزامپل بھی دیتا ہوں, اور اس طرح کے اگر اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے. پہاڑوں کو اگر آپ عربی میں 8 کو لکھے تو کیسے لکھتے؟ ایسے پہاڑ کی طرح. جی, اسی طرح نا میں اس ڈیجٹ سے بڑا خوف زدہ ہوں کہ دنیا اسی میں, اللہ نہ کرے, قیامت کا کسی کو نہیں پتا کب آنی ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ ہونا ہے تو اس 8 نمبر کے ڈیجٹ سے. کیونکہ آپ چیک کریں, گوگل پہ جائیں, 8 کے نمبر پہ بڑے بڑے جو ہیں ارتھ کوئک آئے ہوئے ہیں. ایک تو بات یہ اس طرح ایک نمبر کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں 2025 جو اب یہ گزرا ہے, یہ 9 نمبر کا تھا. 9 نمبر مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے. اب یہ ایک بات نہیں دینے لگا ہوں, لیکن یہودی بھی 9 نمبر کو اپنا اچھا نمبر سمجھتے ہیں.
ہندو بھی 9 نمبر کو اچھا سمجھتے ہیں, کرسچنز بھی 9 نمبر کو بڑا اچھا نمبر سمجھتے ہیں. اگر ہم اس نمبرز کو 2025 کو دیکھیں تو یہ نمبر 9 تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ ہمارے لیے تو اچھا تھا. ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی بے شک. کس کو ہرایا ہم نے؟ ظاہر ہے ہندوز کو. ایران نے جنگ جیتی اسرائیل سے, مسلمانوں کے لیے تو اینجل نمبر رہا. اب 9 نمبر میں اتنی پاور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کہ پہلا جو نمبر شروع ہی بچے سے ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے. بالکل. طاق راتوں میں 27ویں شب پہ کہا گیا کہ وہ زیادہ ہے, لیکن پھر بھی طاق راتوں میں 21 بھی ہے 25 بھی ہے, لیکن 27 کو اگر غور کرے 207 کیا بنتا ہے؟ 9. ہاتھ میں لکھا ہوا ہے آپ کے 9, یہ دیکھیں عربی میں 1 اور یہ ہے 8, یہ 18 ہے. بالکل 9 بن گیا. ادھر 81 لکھا ہوا ہے, یہ 8 ہے اور 1 9. اللہ پاک کے 99 نام ہے, 9 9 18 پھر بن گیا 9. 9 نمبر بہت ہی اہم نمبر ہے, اس کو دنیا مانتی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس نمبر میں اگر میں اپنے ملک پاکستان کی شخصیات کی بات کروں, آصف علی زرداری صدر بنے ہوئے, دوسری دفعہ آگے بیٹھے, پہلے بھی پورا ٹینور کیا انہوں نے 5 ایئر کا, اب بھی آصف علی. آصف ہے کس کا؟ الفابیٹ ایریز کا, ایریز کا نمبر 9 ہے. آصف علی 2 مریخ کے مالک ہیں, 9 9 18 پھر بنتا ہے 9. اس وقت جو ہمارے سینا پتی فیلڈ مارشل ہیں وہ کیا ہیں نمبر؟ آپ کو پتا ہے؟ عاصم منیر نام ہے, عاصم آئین سے ہیں, ایریز میں نمبر 9. اچھا, ناموں کا بھی لنک ہوتا ہے یہ زیوڈک سائنس سے, کیونکہ ہم لوگ ڈیٹ آف برتھ اور وہ منتھس کے اکارڈنگ کرتے ہیں نا کہ اس کا زیوڈک یہ ہے, اس کا زیوڈک یہ ہے, تو ناموں کا بھی الگ الگ. یہ بات میں بتانے لگا نا, اسی طرف آ گیا کیونکہ اسٹارٹ ہم نے یہیں سے لیا تھا. جی. جب کوئی شخص کا نام میرے پاس آ جاتا ہے ذہن میں مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے, اس کا پلانٹ کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہو سکتی ہے, اس کو کون سے شعبوں پہ جاننا چاہیے. ابھی وہ سنگل نیم آیا ہے, اگر میرے پاس ڈبل نیم آ جائے, جیسے مثال ہے ہم بابر اعظم کہہ دیتے ہیں, اب بابر جو ہے بی سے ہے, اعظم جو ہے وہ اے سے, بی ٹورس کا ہے الفابیٹ, اور اے جو ہے وہ ایریس کا ہے. 2 ڈیول سٹار نیبر سٹار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بی اور اے کی کمبینیشن میں, لیکن یہ اینٹی کلوک ہے. کلوک وائز کا مطلب بھی بتاتا ہوں ابھی آپ کو. اچھا, یہ اینٹی کلوک ہے, یہ نو ڈاؤٹ لیجنڈ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. وسیم اکرم بھی 1/12 کے تھے, لیکن اب ہم آتے ہیں اے بی میں, جیسے اٹل بہار ہے اے بی, جیسے امیتابھ بچن ہے اے بی, یعنی کہ یہ بھی یہ 1/2 ہے, لیکن سیکوینس سے کلوز وہ ہے کلوک وائز. ان کو بھی عروج مل جائے گا. مجھے نام سن کے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے لیجنڈ بننا ہے, ٹاپ پہ جانا ہے, نہیں جانا. جیسے آصف علی زرداری کی بات کرو, جیسے علی امین ڈبل اے کے مالک, جیسے عمر عطا بندیال تھے. اب ہم آتے ہیں, جیسے میں یہ بڑے نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دنیا جانتی بھی ہے نا. اب ہم اپنے ملک میں اگر ہم شہباز شریف کو دیکھ لیں, کیا ہے اس وقت؟ پرائم منسٹر ہے, پردھان منتری ہیں, ڈبل ایس کے مالک ہیں, 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. 2 اٹھیاں لگی ہیں انہیں, 8 اور 8 16, 1 اور 6 7, اور 7 کے نمبر کو آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ روحانی نمبر سمجھا جاتا ہے اس کو. تو ویسے 7 بر اعظم, 7 آسمان, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف 7 دفعہ آپ نے کرنا ہے. 7 کے ڈیجٹ میں بڑا کچھ جی. 4 کا ڈیجٹ آدھی دنیا ہے, کیا ہے؟ معافی بھی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. کافی ایسے پیغمبر ہوئے جن کو 40 سال بعد جو ہے دعائیں بھی قبول ہوئیں, ایسی باتیں ہیں جی. لیکن 4 کے ڈیجٹ میں بڑی پاور. اب اگلا سال جو ہے 2026 ہے, اس تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے, بنے گا کیا؟ 10. 0 کی ویلیو گئی, کیا آیا؟ 1. اگلا سال 2026 1 کا ہے, اور وہ بھی سورج بھی مذکر ہے, سورج کا نمبر ہے. یہ مریخ تھا, یہ بھی میل پلینٹ ہے. اس سے پچھلا جو پلینٹ تھا 2024 کا, وہ سیٹرن تھا, وہ نہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے. لیکن جو سن کا سال آ رہا ہے, جو 1 نمبر کا آ رہا ہے,
وہ بڑا گرم سال ہے. مار پیشن کو ہی لے لیں, چلے اس پروگرام تو کچھ کچھ دیتے ہیں. 2026 میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں جو جوپیٹر کا منتھ ہے, آپ اللہ نہ کرے دنیا میں کچھ ہلچل دیکھیں گے. اللہ خیر کرے. جی بات کیجیے. اور یہ کنٹریز کا کیا لنک ہے نمبرز کے ساتھ؟ اچھا سوال ہے. اور پاکستان کا کون سا نمبر بنتا اچھا ہے؟ سوال ہے. سب سے پہلے پاکستان بنا 14 اگست کو جی, اور 27ویں رمضان المبارک تھا. اچھا 14 اگست کو جب پاکستان بنا, اور وہ تو اس میں تو لیو ہو گیا. جی, لیو کا برج اسد سنگ راشی 1 نمبر پہ آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو نہیں دیکھنا. 15 اگست کو تو انڈیا بنے, وہ بھی لیو ہے. جی, 2 قومی نظریے کے تحت ملک بنا ہوا. نیم از اے پرسنالٹی, نوٹ اے ڈیٹ آف برتھ. یہ بھی ایک میرا اختلاف ہے. کبھی ایسا ہوا ہے 19 مارچ ادھر آؤ, پائسیز ادھر آؤ, ایسی ہوتا نا سلمان ادھر آئے, نیم از پرسنالٹی. ایسے تو نہیں پاکستان کو بلایا جاتا کہ جی 14 اگست, ایسے تو نہیں. پاکستان کا نمبر بنتا کیا ہے؟ پاکستان جو ہے نیم کے اعتبار سے وہ ہے ورگو میں, ٹھیک ہے, برج سنبلا, جسے کنیا راشی کہتے ہیں. اب برج سنبلا جو ہے اس کا جو لکی ڈیجٹ ہے وہ ہے 5. ٹھیک, وہ اتفاق کی بات ہے, ہم 14 کو بنے, ادھر سے بھی 1 اور 4 5 ہی آیا. 5 ہے. یہ 5 کس کا نمبر ہے؟ یہ مرکری کا ہے, عطارد کا ہے, بدھ کا ہے. یہ جو 5 نمبر ہے, ویسے جب میں نے بتایا تھا 1 اللہ, 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, 3 سفر, 4 جداد, 5 کیا تھا؟ بخت کا. اللہ کے حکم سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ بخت کا ہے. جب تک بھی یہ دنیا ہے پاکستان کا نام رہے گا انشاءاللہ. انڈیا, اب یہ سنیے انڈیا کو, انڈیا الف سے جی, نیم کے اعتبار سے وہ ہے ایریس کا مالک. ایریس کا وہ پلانٹ مریخ ہے. ظاہر ہے ملک پاکستان بنا 2 کو بھی نظریے کے تحت مریخ کا مالک ہے. ہمارا جب سے پاکستان بنا آج تک اس کے ساتھ پرابلم ہی رہا ہے. مریخ کا مالک ہے, نمبر 9. ٹھیک ہے, ابھی آپ غور کریں, ہمارا پاکستان, اچھا وہ ایریز ہے نا, ایریز کو سپورٹ کس کی ملتی ہے زیادہ ڈیز کے حوالے سے؟ ٹیوزڈے کو انڈیا کو, سنڈے کی اور تھرسڈے کی. پاکستان کے جتنے میچ ہوئے تھے ابھی جی, وہ سارے سنڈے کے ہوئے تھے. اس نے خود چوز کیا, بگ 3 میں بھی تھا نا, اور ٹائمنگ اس نے ایسی بنائی تھی کہ 6-7 بجے میچ شروع ہو, اور اس میں 7 آ جاتی. نالج اور آ گیا میں نے, نالج آف 7 ہے, جو ہر گھنٹے کے بعد پلانٹ چینج ہوتا ہے. اس نے 3 ساتیں اپنے پاس رکھی تھیں, جس میں جوپیٹر, مارس اینڈ سن, جس کی وجہ سے وہ میچ جیتا تھا. صرف 1 گھنٹہ پاکستان کو ملتا تھا 4 گھنٹوں میں. ابھی ایک اس نے میزائل 18 کیا کہتے ہیں اکتوبر میں ایک لانچ کیا, وہ اس کو دکھایا تھا, کیا براماس کیا لکھا تھا آپ نے, براموس میزائل, ڈیٹ 18 رکھی. کیوں رکھی؟ 1 اور 8 9 اسے سوٹ کرتا ہے. یہ ہے چکر, تو اس کو یہی کرتا ہے. اب افغانستان الف سے, وہ بھی ایریز کا مالک ہے. اب اس نے غلطی کی, کیا کی؟ 7 اکتوبر کو کھپر یو ختم ہونا تھا, اور 7 اکتوبر کو ہی سپر مون لگنا تھا. 7 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر افغانستان نے کوئی غلطی کی تو پاکستان ایک چھتر مارے گا, مارنے میں 10 تو 9 تو گنتی بھول جائے گا, پھر دوبارہ شروع کر دے گا مارنا. تو ویسا ہی ہوا. پھر ایک میں نے پیشن کوئی اور کی تھی, اچھا کہ پلوٹو نے سیدھا ہونا ہے 14 اکتوبر کو. یہ پلوٹو سیدھا ہو تو سہیل افریدی حلف اٹھا پائیں گے. اس سے پہلے اگر حلف آیا تو شیخ افریدی اور حکومت کے کھڑاک رہیں گے. وہ تو ربی ہے جو ہے 15 کو کیا کہتے ہیں وہ. سر یہ تو بات ہوگی ہماری میچز کے حوالے سے, کنٹریز کے حوالے سے. ہم نے اکثر دیکھے کہ پولیٹیشینز اور جو فیمس پرسنالٹیز ہیں, ایون کہ اب بزنس میں بھی لکی نمبرز کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے, بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بات یہ کہ میں نے سٹارٹ ہی یہ دیا تھا کہ ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا نمبر ہے. اب تو پوچھ لیں, کوئی صاحب علم اس سے پوچھ لیں. اچھا خود بھی نکال سکتے ہیں؟ ویسے خود بھی نکال لیں, اب تو سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. پرانے زمانے میں تو لوگوں کے پاس اتنا تھا ہی نہیں, ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کتنے سیارے.
جی اب تو اتنے سارا پتہ چل گیا ہے، گلیکسیز کا پتہ چل گیا ہے، پلینٹس کا سارا کچھ پتہ چل گیا، نالج تو بڑھتا چلا گیا. جی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو پوچھنا چاہیے کہ جو میرے لیے کون سی ڈیٹ اچھی ہے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، جی شادی کے لیے ڈیٹ کون سی اچھی. ڈیٹ، اب ڈیٹ کو جب ہم کاؤنٹ کریں گے تو بتائیں گے نا ڈیجٹ یہ آ رہا ہے، اور کون سا ڈیٹ ہے جس میں آپ کو باہر کے ملک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس ڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسا ہے، بالکل ہے. میں نے پرسنالٹیز کا بھی پوچھا تھا، اور اب اسی بات سے اگر میں لنک کروں کہ لوگوں نے اپنے جب فون کے نمبرز خریدنے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا نمبر لینا ہوتا ہے، جب نیو کارز لیتے ہیں تب انہوں نے نمبرز پہ کافی انویسٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ان کی مائنڈ میں بیک اینڈ پہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا لکی نمبر یہ ہے، ہمیں یہ نمبر سوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ نمبرز اب لیتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. اب دیکھیں کوئی شخص ہے خود گھر خریدنا چاہتا ہے، مثال ہے میں لینا چاہتا ہوں شہزاد، تو مجھے پلاٹ ڈھونڈنا چاہیے 44 نمبر 4N48 ہو جائے. ٹھیک ہے، میں کوئی ڈھونڈوں کوئی ایسا نمبر ڈائریکٹ 8 ہو جائے، میں 17 نمبر دیکھوں 1 اور 7 8 بن جائے. تو مجھے اپنے اس ڈیجٹ پہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، تو میں اس نمبر کو کا پلاٹ لے لوں. اب مجھے وہ پلاٹ ہی نہیں مل رہا، مجھے مل رہا 9 نمبر. میں کیا کروں؟ حل کیا ہے؟ سولوشن بھی ہے. بیگم کا پوچھو نمبر، بیگم کو، اب میری بیگم کو 9 نمبر لگتا ہے، تو میں کہوں گا جی لے لو جی تھوڑے نہ کرا دے، وہی تو لاٹری نکل آئی نا. اچھا 18 نمبر مل رہا ہے تو لے لیں. یہ حل بھی ہے. لیکن اب جو شخص پراپرٹی خریدنے لگا ہے تو وہ اپنے نمبر کے مطابق لے. اسی طرح گاڑی ہو، اسی طرح آفس کا کوئی ایڈریس آ رہا ہو، کوئی بھی پراپرٹی اگر وہ لینا چاہے ان نمبر کو ضرور مد نظر رکھے. اسی طرح گیٹ، اچھا کلرز پہ بھی ہے. اب میرے لیے بلیک کلر ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا کھولتا ہوں نا، تھوڑا سا نالج کو. اب جو ہیں ووولز والے AEIOU L، یہ ہو گئے ووولز. اس کے بعد LY، اس کے بعد Z اور N، ان کے لیے ریڈ کلر ہے. اب ریڈ کلر سے بوئے سے کوئی نہیں لائے گا، یہ ریڈ کلر کے لیے. اچھا، اور اس کے بعد جو ہے B اور W والے یہ وائٹ کلر میں آ جائیں، کریم کلر میں آ جائیں. Q اور K والے اسکن کلر میں آ جائے، اسکائی بلو میں آ جائیں. H والے وائٹ کلر میں آئے، M والے ریڈ کلر میں آئے، اور اس کے بعد P اور G میں والے جو ہیں وہ اسکائی بلو ہو جائے، وائٹ ہو جائے، اور R اور T والے وائٹ کلر میں جائیں، ZN ریڈ میں جائیں، F والے گولڈن میں جائیں. اس کے بعد JG والے بلیک میں جائیں، S والے بلیک میں جائیں، D اور C والے ریڈ میں یا گولڈن میں جائیں. یہ کلرز ہیں. اب لوگ کہیں گے یار اسی ریڈ کار تھے، سانو نہیں پسند، ریڈ بوا کون لاوے. اس کا حل براؤن کلر میں جائیں. یہ اس کا وہ سولوشن ہے نا. یہ اس طرح آپ لوگوں کو سوٹ کریں گے. یہی کلر میں آپ کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. آپ گھڑی پہن لیں، بلیک کلر کی پہن لیں، اب میرون کلر کی یا وہ براؤن کلر کی لگا لیں. کوئی نہ کوئی وہ کلر آپ رکھیں، وہ آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے. ابھی آپ نے الفابیٹس کی بات کی تھی کہ ان الفابیٹس کو یہ والے کلر سیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اگر ایک انسان ہے، اس کا ایک ریئل نیم ہے بٹ اس کو پہچانتے ہیں لوگ اس کے نک نیم سے، تو 2 الفابیٹس لگ گئے. اگر کسی کا نیم A سے سٹارٹ ہوتا ہے بٹ اس کو پیار سے کوئی یا نک نیم سے کوئی J کے نام سے بلاتا ہے، تو پھر ان کا کیا حل ہوتا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. اب بنگلہ دیش میں ایک ہوتا ہے نیم، اسے کہتے ہیں، اس کا جو ریئل نیم ہے، مثال ہے حسین ہے، تو اس کا وہی تو ریئل ہوگا نا، تو اس کو نک نیم کو کہتے ہیں آپ کا ڈھاک نام کیا ہے، ڈھاک الٹا نام. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ نام کچھ اور نکل آتا ہے، مبین. اچھا، اب انڈیا میں بھی یہی ہے. ادھر جی ہمارا جنم کا نام تو یہ ہے اور ابھی ہمارا نام یہ ہے جی. کہ بڑی ادھر پاکستان میں بھی ایسے ہی کہ نام جے مثال ہے میرا شہزاد نام ہے تو میں انہوں پیار سے گولا کہتے ہیں. اب یہ گولا کہنے والے دنیا سے 90% چلے گئے. اچھا، اب وہ 10% رہ گئے. اب 10% کی جو کچھ لوگ رہ گئے تو میرے نیم کی پرسنالٹی ختم ہو چکی. اب جو آدمی الٹے نام سے ریگولر چل رہا ہے، نک نیم سے چل رہا ہے، تو اس کے اندر اس نام کی پرسنالٹی آ گئی ہے. تو اس نام کے مطابق وہ کلر کو چوز کرے گا، اس نام کے مطابق وہ اپنے لکی نمبر کو لے گا. اس نام کی پرسنالٹی اس کے اندر جا چکی. ٹھیک، یہ ایسے ہی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی 40 سال کی عمر میں جناب خان صاحب مجھے تو یہ نام سوٹ نہیں کیا، تو اب میں جی اپنا دوسرا نام رکھ لوں.
ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਹਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, अंडरस्टैंड। जी तो इसलिए जब आप नेम, एक मिसाल में एक और देता हूँ, दो तोते ले आते हैं, एक तोते को हम नाम रख देते हैं मियाँ मिट्ठू, दूसरे का नाम कोई और नाम रख देते हैं। मियाँ मिट्ठू को हम 10 साल के बाद उसका किसी और नाम से पुकारे, वो सुनेगा नहीं। तो यही बात है, उस बर्ड ने अपने नेम को जब पहचान लिया है, इसी तरह आपने भी अपने नेम को अपने अंदर एडजस्ट कर लिया है, ठीक। उसकी पर्सनैलिटी। हर नेम का भी एक है, कोई खाकी है नाम, अब ये जो अलिफ है ये जी। आग से है, बे मट्टी से है, ये जो एच है ये हवा से है, वो सॉरी पानी से है, ये एस हवा से। हर एक नेम का आंसर एलिमेंट अलग हो। ठीक है। अब ये अलिफ वाले जज्बाती हैं, एच वाले जो है वो तो जज्बाती होते हैं लेकिन वक्ती होते हैं। अलिफ वाले जो हैं वोवल वाले वो तो देर भर रहते हैं। एच वाले को तो मनाया जा सकता है, मीम वाले को तो मनाया नहीं जा सकता, एस वाले को तो मना सकते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर और मास्टर नंबर किसको माना जाता है? मास्टर नंबर तो 1 ही है। 1 मतलब 1। 11 1। अच्छा ये 11 भी जब करेंगे ना तो ये 11 ये 12 ये कुछ नहीं है, ये 11 मीन 1 and 1 2 हो गया। अच्छा, ये 13 कहेंगी आप तो ये 1 3 4 हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं ना 111 लकी होता है, 888 वो भी 333 तो वो उसके वैसी 111 बना दिए उन्होंने। वो उसके लिए होता है कि वो जो लोग होते हैं खुद सोच बना ली ना वो। अब वैसे मैं तो उसको 111 करके 3 कर दूंगा, लेकिन ये 111 भी मैंने लिखा हुआ है। ये 111 जो है ये क्रिएटिव लोग होते हैं, ग्रोथ इनकी ठीक, लेकिन इसको 111 नहीं, इसको डायरेक्ट 3 लें। ये जुपिटर का नंबर है, प्लैनेट्स में जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर सबसे बड़ा सियारा है, दानिश भी है, अक्ल भी है उसमें, और वो क्या कहते हैं बड़े दबंग किस्म के लोग होते हैं, इसमें कोई ज़हीन बेशुमार, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। तो ये जब डिजिट को मैंने बार अभी समझाया कि तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो आखिरी लास्ट में जो डिजिट बचेगा वो नंबर कहलाता है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और 786 जो नंबर है उसको बिस्मिल्लाह से लिंक क्यों किया जाता है? देखिए ये तो अदाद निकाल के 7 बिस्मिल्लाह के अदाद निकालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, तो इसलिए वो अदाद बना दिए 7 8 6 इस ठीक तरह। है। और हम लोग नंबर्स के थ्रू सही लाइफ पार्टनर का कैसे इंतखाब कर सकते हैं? मिसाल है, मुझे तो पता चल गया, जाहिर है मुझे तो इस फील्ड में इतना टाइम हो गया है, तो मैं तो कोई आसान सी चाबी दे देता हूँ आपको ताकि आप नंबर से भी बाहर निकल आए। मुझे तो ये पता है ना कि अगर ये अहमद है 9 नंबर का मालिक है, नेम एरिस में है, और इसको हम दे दें उज़मा जी तो वो भी 9 नंबर दे तो खड़ाक बज जाएंगे। ऐ ते मांगलिक ने दोवें, ऐ ते अल्लाह ना करे शादी यानी कि ब्रेक हो सकती है। मुझे तो समझ आ गई। इसका हल ये है, मैं बड़ा आसान कुलिया देने लगा हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। 7 अल्फाबेट्स बताने लगा हूं मैं, उसके बाद फिर 5 अल्फाबेट्स अलग से बताता हूं जिसमें ज्यादा दुनिया में शादियां होती हैं। ए वाला जो भी है वो शादी करे इन 6 अल्फाबेट्स से, SFMTHZ। ठीक है। अब ये एस कौन सा है? ये एस है शीन वाला। ठीक, तो ये शादियां चलेंगी, मतलब सानिया नहीं शाजिया। हाँ। ये वाला ये शादियां चलेंगी 99%। बड़ा आसान कुलिया दे रहा हूं। ए वाला SFMTHZ से शादी करे। ठीक। अब ये ए वाला सेम अल्फाबेट से ना करे, ये सातों सेम अल्फाबेट से ना करे। ए से ना करे, एस से ना करे, एफ से नहीं, एम से नहीं, टी से नहीं, एच से नहीं, जेड से नहीं, फिर वो प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक। दूसरा कुलिया 5 अल्फाबेट और है, वो कौन सा है? SNBWZ। अब ये एस कौन सा है? वो जो सिंपल वाला सीन। सीन स्वाद से वाले। ठीक। ये इन 5 से कर लें, लेकिन सेम अल्फाबेट से ना करें। ठीक। जो एक शादियां ही सारियां चल पई हैं जी, बाकी जो बच गए अल्फाबेट वो आपस में कर सकते हैं, बचते रहे। ठीक। पंगे इधर ही होते हैं ज्यादा, जो मैंने बयान दे दिया। हमने अक्सर देखा है कि लव मैरिज जो है उसका डाइवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो
اس میں کیا دو لوگوں کے نمبرز اپوزٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے کانفلکٹس ہوتے ہیں, کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پاتی, لڑائیاں ہوتی ہیں, یا سیم نمبرز کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں شادی میں؟ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے الفابیٹس بتائے, اے ہوگا, بی ہوگا, اپوزٹ نیم سے آپ شادی کر جاتے ہیں. یا اس کو آسان کر دیتا ہوں, گرم مزاج رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شادی گرم مزاج سے ہو جاتی. جیسے میں نے الف عین لام یہ ہے نا, یہ سارے دماغ میں گرم ہے, ان کی اگر ہو جائے تو پرابلم کرتی. ٹھیک, یہ اس طرح ہے. تو لیکن اب ایم بھی تو گرم مزاج رکھتا ہے, تو وہاں پہ پھر بھی چل جاتا ہے. سیم پہ لے جانے سے میں روکتا ہوں. جہاں آپ سیم ہو جاتے ہیں وہاں پہ پرابلم آتی. ٹھیک ہے, زیادہ آتی ہیں. باقی اور بڑی وجوہات ہوتی ہیں. سر شادی کی ڈیٹ بھی تو افیکٹ کر وہ بھی پائے میں گی. بتاتا ہوں. باقی اور بڑی وجوہات ہوتی ہیں. آج کل زمانہ فاسٹ ہے. اب آپ بچیاں بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو گئی ہیں, لڑکے بھی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. جو ساسیں ہوتی ہیں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے گھر میں, وہ چاہتی ہیں کہ ہماری, پہلے تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم اسی سے بڑی سونی بوڑھی بہو لے کے آئیں, پھر ویل ایجوکیٹڈ ہو, معاشرے جو پتہ چلے. پھر وہ بچی نے جو ہے وہ تو جس گھر سے آئی ہے اتنے تو انہیں روٹی بھی نہیں پکائی, انہوں نے تو پڑھائی سے ٹائم گزارے. تب وہ بچی گھر میں آئے گی, اس نے جاب کے لیے بھی کہنا ہے, اور ساسو امی ذرا کنزرویٹو ہو جاتی ہیں ادھر, پھر وہ کہتی ہیں روٹی پکاؤ. یہ پنگے بھی تو ہیں. یعنی کہ دنیاوی مسائل الگ ہیں, وہ بھی ہیں, اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی 90% تو نہیں, چلو 70% کہہ لیتے ہیں کہ دنیاوی مسائل یا گھریلو مسائل سے ڈائیورس ہو رہا ہے. 30% یہ نیم کا بھی معاملہ ہے. اچھا نیم اگر اب تو ایک پٹا اور ہو گیا, اب عالیہ کی شادی ہو گئی ہے احمد سے, وہ تو کہیں گے ہنسی کی کریے, تو ادھر بچا لو اپنے آپ کو, ابھی حل دے دیتے. وہ جو عالیہ ہے وہ ایس میں اپنا نام نک نیم کر لے, ڈاکومنٹ میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کر لے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اور اس نام کو پہچانے, فیل کرے, اس سے فرق پڑے گا. اب وہ کر سکتا ہے اس بنیاد پہ, کیونکہ وہ ایج ایسی ہے کہ ابھی آپ 25-30 سال کی عمر میں چلو آپ اس کو نیم کو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شادی کے لیے کمپیٹیبل نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا وہ بھی بتاتا ہوں. اب ایک بات اہم بتانے لگوں, ہر مہینے کمر در اقرب ہوتا ہے, یعنی کہ مون جو ہے وہ جاتا ہے اسکورپیو میں 2-2.5 دن کے لیے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایسے 2 دن ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی شادی نہیں کرنی, کوئی نکاح, کوئی منگنی, کوئی اہم سفر, کوئی پارٹنرشپ, کوئی گھر کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی اہم چیز, اس سے بچیں. اور ہر مہینے ہی کمر درد سور ہوتا ہے جب مون ٹورس میں ہو, تو وہ ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ شادی کر سکتے ہیں. آپریشن کا کوئی معاملہ ہے, سفر کا کوئی معاملہ ہے, کوئی آپ نے کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, وہ بہترین. یہ ہے وہ ڈیٹس جو آپ نے کہا تھا وہ کون سی جو کمپیٹیبل ہوں گی شادی کے لیے, اور وہ کامیاب ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ پلانٹس کے ساتھ نمبرز کو لنک کر رہے ہیں, اسٹارز کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ ان میں آپس میں ڈفرینسز کیا ہیں اور سملیرٹیز کیا ہیں, نمبرز, اسٹار سائنس اور پلانٹس میں؟ ان سب کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں. اب یہ اسٹار ہے, مثلا کیپریکون ہے, جی, اب اس کا نمبر کیا ہے, وہ تو 8 ہو گیا. اب اس کا ڈے کیا ہے, وہ سیچرڈے ہے. اب اس کا کلر کیا ہے, بلیک. اب انہی کو آپس میں اٹھا لیں, یہ تو آسان کر دیا. ٹھیک ہے. اگر کسی کیپریکارن کی ڈیٹ آف برتھ آپ سپوز کریں 5 ہے اور اس کا نمبر کچھ اور بنتا ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ کیپریکارن کا 8 بنتا ہے, تو اس کے اکارڈنگ اس کا نمبر اور کلر چینج ہو جائے گا؟ نہیں, اس میں 2 باتیں. سب سے پہلے وہ پیدائش میں ہے کیپریکون جی, یہ اب آپ نے تھوڑا سا الجھا دیا عوام کو. اچھا اس کا نمبر ہو گیا 8 جی, اب اس کا نام ہے ریاض جی, اب ریاض کے لیے یہ چلا گیا لیبرا میں, اب اس کا نمبر ہو گیا 6 جی. اب یہاں پہ کیا بات آ گئی, کالنگ نیم. پرسنالٹی کیا ہے, کالنگ نیم. نریندرا مودی چائے بیچتا تھا, آشرم کا پڑا ہوا, آج وہ 3ری دفعہ پردھان منتری ہے, نریندرا مودی. اب نون سے وہ کیا ہے, اسکورپیو میں, اور ایم سے وہ کہاں پہ ہے, لیو میں. این ایم مریخ اور سورج. اب دوسری طرف میں دکھاتا ہوں آپ کو, نیلسن منڈیلا. این ایم کتنا بڑا نام ہوا, جی,
نیم کی پاور لی ہے نریندر مودی نے. اب ہم ذرا اپنے ملک میں آ جاتے ہیں. مریم نواز MN وزیر اعلیٰ ہے جی. سورج کے ساتھ مریخ لگا ہوا ہے. اب ہم وزیر داخلہ کو دیکھیں, ان کے پاس 3 سیٹیں ہیں. PCB کے چیئرمین, سینیٹر اینڈ وزیر داخلہ ہیں کیا؟ محسن نقوی MN سورج کے ساتھ مریخ لگا ہوا ہے. اب ہم اپنے سیناپتی کو دیکھیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر AM MAO یا AMO. A کیا ہے؟ مریخ, M آگے سورج. اب جیسے محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح, محمد علی نام تھا نا, MA. آپ کو یاد ہوگا محمد علی باکسر, MA. یعنی کہ AM ہو یا MA ہو پاور رکھتا ہے. 2 مذکر ہیں, یہ مجھے پتا ہے ان باتوں کا. آئی کے کیا پاور ہوگی؟ آئی کے عمران خان آپ کہہ رہی ہیں. اب وہ عمران خان نہیں ہے, وہ عمران احمد خان ہے. یہ نہیں پتا, وہ 2 مریخ کا مالک ہے, مذکر ہے. 2 مریخ اور 1/12 کے خانے کا مالک ہے. وہ پاور آپ دیکھ لینا, دوبارہ وہ آ جائے گی. ٹھیک. اچھا, نمبرز انرجی بھی رکھتے ہیں, بیڈ انرجی اور گڈ انرجی؟ بالکل رکھتے ہیں, لیکن ایک بات اور بتاؤں, وہ مائنڈ سے رکھتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب کیا ہے, اب ایک جاوید اقبال آپ نے نام سنا ہوگا. جی. کون ہے؟ 100 بچوں کا قاتل, 20 سال پہلے یاد ہوگا. ایک جاوید اقبال. اب ایک جاوید اقبال جسٹس بھی ہوئے. جی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بیٹے. بہت بڑا نام شہرت دونوں لے رہے ہیں, پوزیٹیو لے رہے ہیں, نیگیٹو لے رہے ہیں. یہ مائنڈ کا تعلق. جی. زیادہ تر ڈیٹ آف برتھ سے ہی لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کا لکی نمبر کیا ہے. اب جن لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہتی, ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا لکی نمبر کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایک بات اور بتاؤں کہ ڈیٹ آف برتھ بھی مکمل چیز نہیں ہے. ٹھیک. جب کوئی بچہ پیدا ہو, اس کو صرف یہ پتا نا کہ یار میں ڈیٹ آف برتھ ہاں, میری جناب 18 جنوری ہے, میں کیپریکون ہوں, میں 6 جولائی ہوں, میں جی وہ کینسر ہوں. نو 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 نو. ٹائم آف برتھ کیا ہے, پلیس آف برتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ چیز آپ کے پاس پوری نہیں ہے تو پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ نیم پہ ہی جانا ہے. میں ایسے پروگرام کرتا ہوں جس میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں آج جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ الفابیٹس کے حوالے سے کرنا جا رہا ہوں کہ اگلا مہینہ کس کے لیے اچھا ہے, کس کے لیے کس نے احتیاط برتنی ہے. وہ نیم کے الفابیٹ والے آ جائے تاکہ جن کو اپنے سٹارز کا بھی نہیں پتا وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو نیم کا آپ نے لکی ڈیجٹ دینا ہے. ٹھیک. وہ ہے آپ کا لکی ڈیجٹ. نیم کا سٹار دینا ہے, نیم کا سٹون دینا ہے. نیم سے ہی آپ اس کو ڈے دیں گے, نیم کا ہی آپ اس کو کلر دیں گے, نیم سے ہی آپ اس کو میٹل دیں گے کہ آپ کا میٹل سوٹیبل میٹل کیا ہے. آپ کے لیے گولڈ ہے, پلاٹینیم ہے, آپ کے لیے سلور ہے, کوپر ہے, آئرن ہے, کیا ہے. جی سر, یہ پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا 2026 جو ہے وہ سن کا بن رہا ہے, اس نمبر 1 بن رہا ہے, اور وہ کافی گرم سال ہوگا, تو اس میں ہم لوگ کو کیا مشکلات پیش ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, سورج لارڈ ہے, یہ نہیں گھومتا, زمین گھومتی, اس کے ارد گرد سیارے گھومتے ہیں, پلانٹس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2026 میں ارتھ کوئک زیادہ ہوں گے, اسٹرومز, کلاؤڈ برسٹ بھی زیادہ ہوں گے. 2026 کے جو کھپر یوگ ہیں وہ سخت ترین ہوں گے. کچھ حکومتیں چینج ہوں گی. ٹھیک. کچھ بڑے لوگ, ویسے تو لاکھوں لوگ مرتے ہیں, کوئی نامی گرامی بھی ایکسپائر ہوں گے, ایسا ہے. ٹھیک. باقی اللہ خیر کرے. اینڈ تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ویری انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگے گا. اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.